میں امداد سمرو وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کی ایک تقریر میری نظر سے گزری، اور اس میں ان کا ایک جملہ تھا کہ اب تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے۔ کس بات پر شرمندگی ہوتی ہے؟ کیوں ان کو اس بات کا کھلم کھلا اظہار کرنا پڑا کہ اب ان کے پاس لوگوں کے سوالوں کے جواب نہیں ہیں، البتہ شرمندگی ہے جو محسوس ہی کر سکتے ہیں۔ معاملہ کیا ہے وہ اس پر بات ہوگی۔ اور پھر جب میں وہ تقریر سن رہا تھا اور اس کے بعد پھر مجھے کچھ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں کچھ خبریں جس طرح جرنلسٹ کے ذہن میں ہوتی ہیں کہ اس سے پہلے کیا ہوتا رہا ہے معاملات پر، تو وہ بھی میرے ذہن میں چیزیں آتی رہیں، تو وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور معاملہ جو ہے شرمندگی کا، ظاہر ہے وہ تو ایک معاملہ جو ان دنوں جو ہے وہ بہت زیادہ کراچی کے لوگوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ ہے یونیورسٹی روڈ جو بن ہی نہیں پا رہی۔ اب اس پر پچھلے دنوں ایک میم بنی تھی کہ پہلے مذاکراتی دور سے جو 11 اپریل سے 12 اپریل کو رہا، اور 12 اپریل کو جب جے ڈی وینس واپس جا رہے تھے اپنے وفد کے ہمراہ، تو انہوں نے جہاز سے نیچے دیکھا اور تباہی کے مناظر تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایران کو اتنا تباہ کر دیا ہے، تو پائلٹ نے کہا نہیں جناب یہ ایران نہیں ہے، یہ یونیورسٹی روڈ ہے کراچی کی۔ تو بہرحال کراچی والے اس کو بھگت رہے ہیں، کراچی والوں کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے یونیورسٹی روڈ کی وجہ سے۔ صرف اکیلے یونیورسٹی روڈ نہیں ہے، بلکہ بی آر ٹی کا جو منصوبہ جس کی وجہ سے ایم اے جناح روڈ جو ہے، بندر روڈ، اس کا ایک اچھا خاصا حصہ صدر کے پاس وہ بند پڑا ہوا ہے بڑے عرصے سے۔ اب پچھلے دنوں کہا گیا تھا کہ جی وہ اپنا لیٹیگیشن تھی، عدالتی معاملات تھے، میئر مرزاواب صاحب نے کہا تھا کہ اب دوبارہ اس پر کام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ K4 22 سال سے زیادہ ہو گیا K4 کو، کراچی کو پانی دینے کے لیے کینجھر جھیل سے ایک پائپ لائن جو بچھنی تھی، اور وہ اب تک وہ نہیں بچ سکی۔ اب وہ K4 کا منصوبہ جو ہے وہ ریڈ لائن اور یونیورسٹی روڈ، ظاہر جو ایک ہی روٹ کے اوپر ہے، تو ظاہر اس کے راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ لی ہیں، لیکن جب یہ میں سن رہا تھا تو مجھے پھر ایک اور خبر جو میرے ذہن میں آ گئی تھی، اس وقت مجھے یاد آئی، وہ یہ تھی کہ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، آپ جائیں گے میری ٹائم لائن پر تو آپ کو مل جائے گا، کہ صدر زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کے جو سندھ کے اہم ذمہ داران تھے اور حکومت کے ذمہ داران تھے، ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی تھی، اجلاس کیا تھا، جس میں انہوں نے جو سست رفتاری ہے نا پروجیکٹس کی، اس پر انہوں نے غصے کا اظہار کیا تھا۔ اس پر انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس طرح نہیں چلے گا، ٹائم کے اوپر منصوبے مکمل کریں، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح 14 ارب کا جو اپنا منصوبہ تھا، شاید میں آگے چل کے بتاتا ہوں آپ کو، K4 وہ اب 2-3 کھرب پر چلا گیا ہوا ہے، اور ابھی تک پتہ نہیں کہ اس نے کب مکمل ہونا ہے۔ بی آر ٹی کا یہی حال، ریڈ لائن کا یہی حال، یونیورسٹی روڈ کا یہی حال، تو ایسے کافی سارے بڑے منصوبے جو ہیں وہ مکمل ہونے کو نہیں آ رہے۔ تو وہ صدر زرداری صاحب نے اجلاس کیا تھا وہ، اور اس اجلاس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو منصوبے ہیں بڑے ان کو فوری طور پر مکمل کیا جائے، اور ساتھ ساتھ جو چین کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، یعنی چینی تعاون سے، چینی سرمایہ کاری سے یا چینی ایکسپرٹیز سے جو ہم منصوبے شروع کر رہے ہیں، ان کے اندر کوئی رکاوٹیں نہیں ہونی چاہیے، یہ بیوروکریٹک ہرڈل جو ہوتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، وہ انہوں نے کہا تھا، کیونکہ وہ چین بھی جا رہے ہیں اور چین کا دورہ ہے ان کا، تو وہاں سے ظاہر ہے وہ اپنا کوششیں کرتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے منصوبے، بڑے بڑے ایم او یو سائن کر کے آئیں اور پھر چیزیں آگے بڑھائی جائیں۔ لیکن بہرحال اب میں واپس آتا ہوں کہ کیا زرداری صاحب کے ایک اجلاس میں جو گفتگو کی گئی تھی اس پر عمل درآمد ہوگا، یا پھر زرداری صاحب جو ایوان صدر میں مصروف ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب جو بلاول ہاؤس میں بیٹھے ہوتے ہیں، کل بھی میں دیکھ رہا تھا کافی پارٹی کے لیڈران کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور پھر ون آن ون ملاقات تھی، کوئی کسی ضلع کا صدر تھا، کوئی ایم این اے تھا، کوئی ایم پی اے تھا، ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں۔ تو کیا وہ جب تک ڈنڈا نہیں اٹھائیں گے تب تک کام چلے گا، یا پھر آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ جو ہیں وہ نگرانی کریں کہ جی یہ معاملات ٹھیک نہیں چل رہے؟ کیونکہ کراچی کا چہرہ جب تک ٹھیک نہیں ہوگا تب تک پیپلز پارٹی کی گورننس کو کوئی گورننس نہیں کہے گا، اور یہ ظاہر ہے کراچی کا موازنہ فوری طور پر لاہور سے ہوتا ہے، اور لاہور ظاہر بہت زیادہ سیٹلڈ شہر ہے، کراچی کسی زمانے میں ہوتا تھا، اب کراچی کو کسی کی نظر لگ گئی، جس کی بھی لگی۔ تو بہرحال اب وہ جو معاملہ تھا جو مراد علی شاہ صاحب نے کہا
تقریب تھی گل پلازا کو جو آگ لگی تھی، اس آگ میں جو متاثر ہوئے تھے دکاندار، ان کی کمپنسیشن انہوں نے دینی تھی، چیک دینے تھے. 70 لوگوں کو انہوں نے 1-1 کروڑ کے چیک دیے. اور اس تقریب میں پھر انہوں نے کچھ گلے شکوے کیے میڈیا سے. انہوں نے ایک بڑی زبردست بات بتائی، زبردست سے مراد کہ حیران کن، کمال. انہوں نے کہا کہ یہ خبر ایک ٹی وی چینل نے چلائی کہ شاہراہ بھٹو پر تاجر سے 25 لاکھ روپے چھین لیے گئے. تو انہوں نے کہا مجھے وہ کسی نے بھیجی کہ یار یہ آپ کی حکومت میں کیا ہو رہا ہے. تو کہتا میں نے وہ دیکھا تو پتا کیا واقعہ تو پرانا تھا، اور اس پرانے واقعے کو، اور جو کہ انہوں نے کہا کہ 2 تاجروں کا لین دین کا معاملہ تھا، تو وہ آپسی تنازع تھا، وہ بھی نبڑ گیا. لیکن وہ اس پرانے معاملے کو نیا کر کے چلایا گیا. جو مراد علی شاہ صاحب الزام لگاتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ جناب اس ٹی وی چینل میں بیٹھے ہوئے کسی بڑے صحافی، بڑے عہدیدار کی اہلیہ کا کوئی ٹرانسفر ہو گیا، رکوا نہ سکا. تو انہوں نے کہا چلو پھر ایسے ہی صحیح. تو انہوں نے وہ پرانی خبر جو ہے کر لی. وہ تو خیر ان کا گلا میڈیا سے. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ اب شہر کے مسائل پر انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ جی یہ گل پلازا 2 سالوں میں بن جائے گا. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی اب کچھ منصوبے پھنس جاتے ہیں، جس طرح اپنا یونیورسٹی روڈ ہے. اب یونیورسٹی روڈ ظاہر ہے شہر کی 3-4 بڑی یونیورسٹیز اس پر ہیں، بشمول کراچی یونیورسٹی، وفاقی اردو یونیورسٹی، ایک اور یونیورسٹی ہے ادھر ڈاؤ میڈیکل، اپنا ڈاؤ جو ہاسپٹل ہے وہ وہاں پر ہے. تو بہت زیادہ مصروف سڑک ہے. ہم نے بڑا سفر کیا ہوا ہے. اب تو خیر سڑک نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہاں پر کنسٹرکشن ہی ہوئی جا رہی ہے کافی عرصے سے. تو وہ جو انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب یہ جس طرح پھنس گئی یونیورسٹی روڈ، کہتے ہیں اب تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں ہمارا. جہاز میں بیٹھو تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب تو آبنہ ہرمز بھی کھل گئی ہے تو آپ یونیورسٹی روڈ کیوں نہیں کھول رہے. پھر انہوں نے کہا ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، کسی شادی میں جائیں، کہیں بھی جائیں، لوگ سوال کرتے ہیں. ظاہر ہے لوگ سوال کریں گے کیونکہ بھائی کوئی امریت تو نہیں ہے، منتخب حکومت ہے، تو ان کو جواب بھی دینے پڑیں گے. تو اب میں وہ جو ایشو ہے ریڈ لائن کا اور یونیورسٹی روڈ کا، کیونکہ یونیورسٹی روڈ 2 وجوہات کی بنا پر اس کو کھود دیا گیا. ایک وہاں سے K4 جو کراچی کا پانی کا منصوبہ ہے، میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کراچی کے لیے K4 کا منصوبہ آ رہا ہے. اچھا، دوسرا BRT. اب یہ دونوں منصوبے جو ہیں ان کی وجہ سے ایک تو بیچوں بیچ BRT کہہ رہا ہوں ریڈ لائن معذرت ریڈ لائن بیچوں بیچ وہ گزرے گی، اور اس کی ایک سائڈ پر جو ہے وہ پائپ لائن بچھ رہی ہے اس کی اپنا K4 کی. اب K4 کی کہانی تو میں آپ کو سناتا ہوں، لیکن یہ جو ریڈ لائن کا منصوبہ ہے اس میں جو اپنا 50% اس کا کام مکمل ہو گیا. شروع 2022 سے ہوا اور 2024 تک 2 سالوں میں مکمل ہونا تھا، لیکن اب 26 آ گیا ہے اور ابھی تک اس کے مکمل ہونے کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. 26-27 کلومیٹر کی یہ اپنا کا روٹ ہے. ملیر ہاٹ سے شروع ہوتا ہے، صفورہ، نپا چورنگی، جیل چورنگی اور نمائش چورنگی تک یہ جاتا ہے. اور یہ یعنی اس کو 2 سال اوپر ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی. اب اس میں اگر سندھ حکومت سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی K4 منصوبے کی وجہ سے ہم نے جو کیا ہوا کام وہ رکا ہوا ہے. بلکہ پچھلے دنوں کوئی اپنا ایک ٹھیکیدار جو ہے اس کو بھی بلیک لسٹ کر کے اس کو ٹھیکہ واپس لیا گیا، تو کہا گیا کہ کسی نئے ٹھیکیدار کو دیا جائے گا. تو وجہ جو بھی ہے، لیکن ایک منصوبہ کراچی جیسے شہر میں اس کو جلد از جلد مکمل ہونا چاہیے. جو ٹائم لائن دی جاتی ہے، کراچی مصروف شہر ہے. چلو گاؤں گوٹھوں میں تو چل جاتا ہے نا کہ اگر 5-6 مہینے جو ہے وہ تکمیل میں لگ گئے اوپر تو چلے لوگ برداشت کر لیتے. لیکن ایک سڑک جس کے اوپر لاکھوں گاڑیاں روزانہ گزرتی ہیں، پھر وہاں کبھی اپنا پائپ لائن پھٹ رہی ہوتی ہے پانی کی 84 انچ کی، اور کبھی سوئی گیس کی پائپ لائن پھٹ رہی ہوتی ہے. پھر کئی بار ویڈیوز دیکھے کہ جی وہاں پر گاڑیاں گری ہوتی ہیں اس میں پانی کے اندر، رکشے گرے ہوتے ہیں پانی کے اندر. تو اب یہ سارا جو کچھ چل رہا ہے تو اس کی وجہ سے کچھ پچھلے دنوں خبر آئی تھی ایک اور، وہ یہ تھی کہ صدر زرداری صاحب نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کو انہوں نے ذرا کیا ہے، وہ وارننگ دی ہے، انتباہ کیا ہے
کہ بھائی دیکھو آپ سے کام ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو پھر میں محسن نقوی کو دے دیتا ہوں یہ سارے کراچی کے پروجیکٹس، وہ دنوں میں کر لیتے ہیں۔ لاہور میں جب وزیر اعلیٰ سے نگران، انہوں نے ایک 2 مہینے میں انڈر پاسز بنا لیے، فلائی اوورس بنا لیے۔ اسلام آباد میں وہ منصوبہ شروع کرتے ہیں اور فوری طور پر مکمل ہو جاتا ہے، تو اگر آپ سے نہیں ہوتا تو ان کو دے دیتے۔ پھر ایک اور چیز ہوئی کہ کراچی میں اس طرح جو صوبائی حکومت کے KMC کام پراپر نہیں کر پا رہے تھے، تو پھر یہ طے ہوا کہ FWO کے تعاون کے ساتھ یہ کریں گے، تو بڑے بڑے کام FWO کے حوالے بھی کیے گئے، کوئی 415 کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں چھوٹے موٹے جو FWO کے تعاون کے ساتھ کیے جائیں گے، یعنی ان کے ذریعے مکمل کروائے جائیں گے۔ تو یہ تو صورتحال ہے۔ لیکن جو اس سارے معاملے میں پھر میں آتا ہوں K4۔ اب K4 جو ہے ظاہر اس میں سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے بنیادی، کہ کراچی شہر کو پانی مکمل فراہم کرے۔ کراچی میں ٹینکرز چلتے ہیں، لیکن K4 کا منصوبہ پرویز مشرف کے زمانے میں اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا، اور اس کے بعد اس کو ایک بار شروع بھی کیا گیا تھا، اور پھر وہ جو منصوبہ شروع کیا گیا تھا اس پر کوئی 14 ارب کی لاگت آئی، وہ 14 ارب لگے، وہ ناقص ہوا، ثابت ہوا، یعنی آغاز کیا گیا تھا، وہ ڈوب گئے پیسے۔ پھر جناب نواز شریف صاحب کے دور میں 2016 میں فیصلہ کیا گیا کہ جس کو واپڈا کے حوالے کرتے ہیں۔ میں پیسوں کا حساب کتاب نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو ٹائم لائن بتا رہا ہوں۔ تو 2016 میں کہا گیا کہ جی واپڈا اس کو چلائے گا، اور پھر یہ طے ہوا کہ 50% یعنی 50% سندھ حکومت دے گی، خرچہ کرے گی، 50% وفاقی حکومت دے گی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے معاملہ آگے بڑھایا گیا، FWO کے پاس چلا گیا، تب بھی نہیں کام شروع ہوا۔ پھر 2022 میں واپڈا کے حوالے کیا گیا، اور شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جس کو سارا کا سارا فیڈرل فنڈڈ ہوگا، سارا کا سارا۔ اب اس منصوبے کو جس کو 22 سال گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک پتہ نہیں وہ مکمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ یہ جو موجودہ بجٹ ہے، جو رواں بجٹ جو ہے رواں سال کا، اس بجٹ میں شہباز حکومت نے اعلان کیا تھا، وفاقی حکومت نے کمٹمنٹ کی تھی کہ جی 40 ارب روپے بجٹ میں رکھیں گے، تو 40 ارب روپے کا وعدہ کر کے صرف 3 ارب رکھے۔ اب اسی حساب سے مراد علی شاہ صاحب پچھلے دنوں کہہ رہے تھے کہ اگر اسی حساب سے وفاق نے پیسے دیے تو پھر تو 30 سال لگ جائیں گے اس منصوبے کو، اور پھر 30 سال کے بعد ایک K4 کیا، ایسے 20 K4 بھی پورے نہیں آئیں گے، کیونکہ کراچی جب یہ منصوبہ شروع کیا جا رہا تھا تو 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ آبادی کا شہر تھا، اب وہ 2-2.5 کروڑ سے اوپر کا چلا گیا ہوا ہے۔ اب جب یہ منصوبہ مکمل ہوگا تو جتنے لوگوں کی ضرورت کے لیے یہ منصوبہ بنایا گیا تھا اس سے ڈبل آبادی اور ہو گئی ہوگی، تو پھر یہ بھی ناکافی ہو جائے گا۔ تو یہ مسائل ہیں کراچی کے، اور ظاہر ہے پھر کراچی کے لوگ جب چیختے ہیں تو پھر ان کو لوگ باتیں سناتے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ بھائی وہ ایک بڑا شہر ہے، اس شہر میں اگر واقعتاً ایک سڑک جو ہے وہ 4 سال میں مکمل نہیں ہوتی، لاہور میں ایک میٹرو جو ہے وہ 11 ماہ میں بن جاتی ہے، وہ اورنج لائن کو اگر لاہور ہائی کورٹ بیچ میں نہ پڑتی تو وہ بھی 1.5 سال میں مکمل ہو جاتی، اسلام آباد کی میٹرو اتنی مدت میں بن جاتی ہے، ملتان والی بن جاتی ہے، تو کراچی کی جو ریڈ لائن ہے یا کراچی کی BRT ہے ان کے اوپر اتنا وقت کیوں لگتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہے، یا ایگزیکیوشن کروانے والوں میں گڑبڑ ہے، یا کرپشن کے الزامات لگتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، یا یہ ہے کہ فیصلہ کسی ایک ہاتھ میں نہیں ہے، معاملہ کہیں نہ کہیں تو ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ مراد علی شاہ صاحب تو ٹھیک ہے اپنا اظہار کر کے چلے گئے کہ ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، لیکن لوگوں کو جو تکلیف ہوتی ہے اس کا حساب کتاب کون دے گا؟ اور جو الیکشن میں بلاول بھٹو زرداری صاحب پارٹی کا منشور لے کر جاتے ہیں لوگوں کے پاس، اب تو لوگ ان سے ہی جواب مانگیں گے، تو اگر بلاول بھٹو زرداری لوگوں کا جواب ان کو دینا چاہیے، لیکن اس سے پہلے ان کو ڈنڈا اٹھانا چاہیے کہ بھئی یہ کیا اشر کیا ہوا ہے، کیوں نہیں کام مکمل کرتے؟ اگر اس میں حکومت کا قصور ہے تو حکومت کو پکڑیں، اگر اس میں غلط ٹھیکیداروں کو دیا گیا ظاہر ہے تو بھی حکومت کا قصور ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، سیاسی مسئلہ ہے، یا اگر آپ کو کوئی وفاقی فنڈڈ پروجیکٹس ہیں تو ان کے لیے وفاق کے ساتھ آپ کریں حساب کتاب۔ ان سارے معاملات میں کراچی کے لوگ کیوں بھگتے ہیں، یا وہاں کے لوگوں کو مطلب کیوں اتنی مشکل زندگی گزارنی پڑے کہ نہ پانی پورا مل پاتا ہے، نہ ان کو کوئی ڈھنگ کی سڑکیں مل رہی ہیں؟ تو شرمندگی تو مراد علی شاہ صاحب کی جائز ہے، لیکن کام شرمندگی سے نہیں چلے گا، ڈنڈے سے چلے گا۔ یا مراد علی شاہ صاحب ڈنڈا اٹھائیں یا پھر بلاول بھٹو اٹھائیں، کسی ایک کو اٹھانا پڑے گا، ورنہ کسی اور نے اٹھا لیا تو پھر سارے اٹھائے جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔
999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔